آج میں جو آپ سے چیز شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ بابا جی کی زندگی میں انسان سازی کا عمل ہے کہ بابا جی کے پاس مختلف مکتبہ فکر کے لوگ آتے، مختلف ان کا بیک گراؤنڈ ہوتا، مختلف ان کی تعلیم و تربیت ہوتی ہیں، اور اس میں اکثر وہ لوگ جو تھے ان کو آل رسول کا نہیں پتہ تھا۔ ہمارے ہاں یہ ٹریجڈی ہے کہ ہم اپنے بچے کا ذہن جو ہے اس کو بند کر دیتے ہیں، اس کے اندر شعور فکر یا اس کو خود سے سوچنے کا موقع نہیں دیتے ہیں۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ جس طرح کے ہم مسلمان ہیں ہمارے بچے اسی طرح کے مسلمان ہوں، جس فرقے کا میں ہوں میرا بچہ وہی ہو جو میں ہوں۔ تو اس کے لیے ایک بڑے آپ کہہ لیں کہ جو ہمارا سوشل میک اپ ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ ہم عقل و شعور اور فکر کو پروان ہی نہیں چڑھنے دیتے۔ وی ایور نیور لیٹ اے پرسن ٹو تھنک ود ہز اون برین۔ ہم اس کے دماغ کو بند کرنے میں کوئی کسر چھوڑتے ہی نہیں ہیں، اور ماشاءاللہ ہم خود سوچنا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ آپ اپنی سوسائٹی پہ غور کریں، دیکھیں کہ ہم کتنی ڈیکیڈنٹ سوسائٹی ہیں، ہمارے روڈز کی کیا حالت ہے۔ ہر جگہ کچرا جو پڑا ہوا ہے، سڑکوں کے کنارے ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں کوڑا 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 پڑا ہوا ہے۔ کیا ہے یہ؟ What does it reflect about your brain? It tells جب آپ کے ہر جگہ پہ گندگی ہے تو یہ آپ کی فطرت، آپ کی شناخت نہیں ہے۔ ہم سب کو یہ بتا رہا ہے کہ ہم کس طرح کی سوسائٹی ہیں، کہ ہم گندگی اور برائی، جہالت اور ضلالت ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیوں ہے یہ۔ ہمارے روڈز کیا ہیں، ڈیتھ ٹریپس کیا ہیں، جگہ جگہ آپ کے گٹر کھلے ہوئے ہیں، کوئی بھی آدمی وہاں جائے وہ مر جائے، وہ گرے گٹر میں۔ چند دن پہلے ڈاکٹر ہاسپٹل کے پاس ایک بچہ گرا مرا، اب وہاں پہ انہوں نے نا ایک وہ جنگلہ سا لگا دیا ہے۔ ہاؤ بیوٹیفل! ہم سوچتے نہیں ہیں۔ تو یہی میں آپ سے بات عرض کرنی چاہ رہا تھا کہ ہم سوچ اور فکر کو پابند کر دیتے ہیں، ذہن کے اوپر ہم کھول چڑھا دیتے ہیں تاکہ ہمارا بچہ آئندہ کچھ سوچ نہ پائے۔ تو یہ اس طرح کے ماحول میں بابا جی کے پاس اکثر لوگ آتے، تو ان میں سے ایک لڑکا تھا جس کا نام تھا علی وکاس۔ علی وکاس جب آیا، بلکہ میں خود جب ان کے پاس پہنچا تو آئی واز ناٹ اویئر آف دا ورڈ آل رسول۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیس بی اپان ہم، ہم نے نام سنا تھا، بس جس طرح ایک نام سنا ہوتا ہے، ایک روایتی سی بات تھی، جیسے ہم اللہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ اللہ موجود ہے لیکن ہم بسم اللہ کہہ کے دودھ میں پانی ملا دیتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں پتہ تھا کہ اللہ کے ایک رسول آئے تھے، انہوں نے ایک دین دیا تھا، مگر کرتے وہی تھے جو ہماری سوسائٹی کرتی ہے۔ ہمارے پروخت مذہب کے اوپر جو ہمارے وہ پروخت ہیں مذہب کے، ان کو میں فالو کرتا رہا ہوں، ان کی باتیں، ان کو وہ ذہن کو وہ ایسے ہی تھا۔ تو بہرحال جی بابا جی جو تھے وہ شعور اور فکر تا کرتے تھے، انہوں نے مطلب سوچنے پہ انسان کو مجبور کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ذرا غور تو کرو، اور جب انسان غور و فکر کرتا، تدبر کرتا، تو ہز مائنڈ واز بلاسٹ کہ یار یہ کیا ہے، کتنا مطلب اوپر وہ ہم نے پلندے جھوٹ کے ڈال رکھے ہیں اور نیچے جو ہیں آل رسول کی قبریں ہیں۔ وہ لوگ جو تھے شرافت، صداقت، اخلاق، اقدار کے مالک تھے، مگر یزیدی نظام نے ان کو قتل کر دیا، اور بارہا قتل جب بھی ہوا تو اسی خاندان کا ہوا۔ خون جب بھی اسلام کو دیا تو آل رسول نے دیا، اور ان کو جو ہے کہیں وہ آپ نے سرمد مارا ہے، کہیں آپ نے منصور مارا ہے، کہیں شمس تبریزی کو کنویں میں پھینکا، کہیں شمس سبزواری کی کھال کھینچ دی، کیا نہیں ہوا۔ موسٹلی دیز پیپل ور فرام دا لائن آف دا پرافٹ، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کنفرم ہے کہ ان کا شجرہ جو ہے وہ قیامت والے دن ساقط ہونے والا نہیں ہے۔ یہ ان کا شجرہ جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ نے خود فرمایا ہے کہ میرا شجرہ ساقط نہیں ہوگا۔ تو وہ لوگ ہیں جو ہمارے لیے وہ دنیا اور آخرت میں کام آ سکتے ہیں، اور یہ کلیئر کٹ یہ بات ہے آپ نے فرمائی ہے۔ تو یہ شجرہ رسول سے جو منسلک لوگ تھے مگر ان کے اوپر ظلم ہوا۔ تو یہ جب بابا جی باتیں سناتے ان کو لوگوں کو، اب آئی کانٹ ٹیل دیٹ ان ڈیپتھ دا تھنگز وچ ہی یوز ٹو ٹیل، اور اس کے اندر اتنا وہ دکھ تھا، درد تھا ان کو، وہ ہی واز فرام ون آف دیم۔
ही वॉज फ्रॉम वन ऑफ देम। इसीलिए तो वो ज़िंदगी जो है उनकी कुछ और है, और है ज़िंदगी। तो इन्हीं लोगों में से एक अली वकास था, जो है वो उनकी तरबियत जो थी एक सऊदी पलट घराने से हुई, जिन्होंने सऊदीया से वो सारी चीज़ें जो है वो लेके वो एक पूरा सेटअप बनाया हुआ था। तो बड़े अच्छे ख़ानदान से था, लेकिन जब उसने देखा पापा ही की बातें सुनी तो वो तो परेशान हो गया, कहा जनाब ये तो बातें हमने कभी सुनी नहीं है, ऐसी बात ऐसी बात ऐसी बात। मगर रियलिटी थी, रियलिटी थी। आले रसूल सच्चे थे, उनके ऊपर जुल्म हुआ था। जब ये चीज़ें उन्होंने देखी तो अली वकास जो है जैसे किसी को नरवान होता है। ये एक तो ये था कि रातों को आबद शब बेदार बना, बाबा जी के साथ अक्सर रातों को जागता रहता, उन्हीं के साथ वो मतलब ज़िंदगी बिताने लगा कि दिन को उनके साथ छोटे मोटे काम जो भी थे, और वो रात को तो वो ज़रूर इबादत करते थे। तो एकदम ऐसे जैसे इसको नरवान हुआ है। तो ये इसके जो ज़िंदगी थी, जब बाबा जी के ऊपर फायर हुआ तो ये अली वकास था, इसने वो खड़ा हो एकदम वो गाली दी उनको, और खड़ा होकर कहा कि तुमने हमारे मुर्शद को मार दिया। तो उन जालिमों ने उसके वो जस्ट हेयर उसके सीधा माथे के ऊपर फायर किया, और वो भी शहीद हो गया बाबा जी के साथ। तो बहरहाल उसने जो थोड़ी सी ज़िंदगी 3-4 साल बाबा जी के साथ गुजारी, वो बहुत ही सिग्निफिकेंट ज़िंदगी थी, और वो बिल्कुल बदला। मतलब उसकी सोच फ़िक्र शऊर, उसका उठना बैठना, उसके किरदार, वो सारी चीज़ें बदल गई। वो अब जो ज़िंदगी गुजारता था एक ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक। पहले तो वो था ना, ओए जैसे हम लोग करते हैं, मतलब वो एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना और वो पहुँच करना, ये वाली चीज़ें थीं। उसके बाद उसके अंदर आजिज़ी इंकसारी इखलाकियात पैदा हुआ। इसी तरह एक और मैं वाक़े पे बात ख़त्म करता हूँ आज, कि एक दफ़ा खानू जो था वो खान साहब ये अली वकास के दोस्त ही थे, बाबा जी के लिए एक कसीदा लिखा, बड़ा अच्छा कसीदा, और आके उनके पास पढ़ा तो रोने लगे। कहा खानू मुझे मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई कसीदा पढ़े। कसीदा उन्हीं को पढ़ो जो कसीदे के लायक हैं। वही घर जो है आपको इस दुनिया में और आखिरत में नजात दिलवाएगा। अमल की बात नहीं है। अगर आप देखो अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो, और ये वो लोग अल्लाह का फ़ज़ल है जिनकी रहमत जो है वो अल्लाह ने खुद बताई है। तो यही लोग दोनों जहां में काम आने वाले हैं। मेरी बात ना करो, उन्हीं का कसीदा पढ़ो, उन्हीं की बात लिखो और उन्हीं को तलाश करो। अल्लाह ने हमें यही कहा है। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम।